अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की न्यूज़ अपडेट्स के साथ इसरार अहमद कसाना एक बार फिर आपकी खिदमत में। और नाज़रीन, आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसके ज़रा मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, और वो ये है कि दुबई में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मीटिंग हुई है और अभी तक जारी है। उसके बारे में हम जो तफसीलात मिलेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि खैबर एजेंसी में बाड़ा कबाइल के साथ हुकूमत का मुआहदा तय पा गया है। इस हवाले से भी ज़रा अपडेट्स देखना चाहेंगे कि वहाँ पे किन किन शराइत के ऊपर ये मुआहदा जो है वो तय पाया है। साथ साथ हम बात करेंगे G8 सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है उसका एलामिया और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं उस हवाले से भी, और ख़ास तौर पे G8 का जो बैकग्राउंड है वो भी ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे कि ये है क्या और इसके मकासद क्या क्या हैं। और साथ साथ इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं, और आज भी अपने ख़बरों में देखा कि ईरान ने शहाब मिसाइल जो है उसके तजुर्बा किया है, साथ साथ उसके 9 मिसाइल्स का तजुर्बा उन्होंने किया है। यह भी इलाके में टेंशन जो है वो भी उससे बढ़ेगी। फिर एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। हम देखेंगे कि वो वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियत हैं और किस तरीके से वो मसरूफियत उनकी आगे चल रही हैं। इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब अकरम ज़की साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं फॉर्मर वज़ारत ख़ारजा के, और इंतहाई अहम दानिश्वर हैं हमारे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें। अकरम ज़की साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ज़की साहब, ये बताइएगा कि टू स्टार्ट विद हम G8 से ज़रा शुरू करते हैं। G8 है क्या? और ये हर लेवल पे हम देख रहे हैं कि कहीं G8 है, कहीं D8 है, और कहीं कुछ है, मतलब ग्रुप ऑफ 4 भी बन जाता है। ये क्या चक्कर क्या है? D8 के से पहले G8 की बात ये है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का निज़ाम तश्कील दिया गया था तो 5 मुल्क जो पिछली जंग अज़ीम में इत्तेहादी थे उनको उसमें एक ख़ास मकाम दिया गया था कि वो परमानेंट रुकन होंगे सिक्योरिटी काउंसिल, और उनके पास वीटो का हक होगा। और उम्मीद ये थी कि वो मिलकर दुनिया की किस्मत के फ़ैसले करेंगे। फिर हुआ ये कि 4 एक तरफ हो गए और रूस एक तरफ हो गया। 4 इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त चीन की नुमाइंदगी ताइवान से करवाई जाती थी। ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 डेवलपमेंट्स हुई, बहुत से मुल्क आज़ाद हुए। जो अमेरिका हावी था, जो चाहता था अक़वाम मुत्तहिदा से पास करवा लेता था, वो बात नहीं रही। तीसरी दुनिया में नॉन अलाइंड मूवमेंट भी आई, अफ्रो एशियन मुल्क भी इकट्ठे हुए, तो अक्सरियत नहीं रही उनके पास। दूसरा, सन 71 में चीन भी बाकायदा तौर पे आ गया और ताइवान भी नहीं रहा, तो वो 2 और 3 का मसला हो गया। अब मगरबी ममालिक जो थे उनको ना तो अक्सरियत मिलती थी जनरल असम्बली में, और ना वो सलामती कौंसिल में 3 और 2 की तकसीम की वजह से कुछ कर सके। तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया के इक्तिसादी मामलात को तय करने के लिए 7 मुल्क, यानी 3 तो वो जो मगरब के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन थे, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लिस्तान, और 3 उन्होंने और शामिल किए, 2 यूरोपियन, 1 जापान और 1 कनाडा, 4। तो ये कहा कि जो बड़ी इकानमी है दुनिया की 7, ये दुनिया के इक्तिसादी मामलात पर हर साल मिलेंगे और फैसला करेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी दुनिया की कैसे चलेगी। तो चीन भी निकल गया, रूस भी निकल गया, और जापान भी आ गया अंदर जो पुराना शिकस्त खुर्दा मुल्क था और अब इत्तेहादी था। जर्मनी भी आ गया, इटली भी आ गया और कनाडा भी आ गया। लेकिन उन्होंने इक्तिसादी मामलात तक इक्तफा नहीं किया, वो दुनिया के सियासी मामलात भी इसी फोरम पे, तो गोया ये एक कार्टेल बन गया मगरबी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों का दुनिया की किस्मत के फैसले करने के लिए। तो क्या इसका फिर उसके बाद इन्होंने बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में टेररिज्म के मुतल्लिक जो इन्होंने कन्वेंशन पास करने की कोशिश की, उसमें अक्सरियत की ये राय थी कि जो तहरीक आज़ादी है उसका मुख्तलिफ समझा जाए टेररिज्म से, तो वो पास नहीं हुई। उस पर भी जितनी कन्वेंशन को 15-20 इन्होंने पास की वो भी इसी फोरम से निकली, फ़लस्तीन के मामला पर, फिर हाईजैकिंग पर, टेररिज्म पर।
اب جب روس کی شکست کے بعد روس بھی کیونکہ مغربی تہذیب کا ہی ایک ممبر تھا، رکن تھا، جو کہ تھوڑا سا باغی ہو چکا تھا، اب اس کو بھی تھوڑا سا نیٹو میں بھی شامل کیا گیا، اور اس کی اقتصادی ترقی کے بعد اس کو بھی G7 کو +1 پہلے رکھا، اب G8 کر دیا گیا۔ تو یہ دنیا کی قسمت کے فیصلہ کرنے والے امیر ملک ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ انرجی کا کیا ہوگا، پانی کا کیا ہوگا، کلائمیٹ کا کیا ہوگا۔ دوسرے ملکوں کی قسمت یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ خرابی اس کی جو تعمیر میں ہی مضمر تھی کہ جو انہوں نے ان لوگوں کو باہر رکھا، خاص طور پہ چائنا کو، تو اس سے کیا ان کو نقصان نہیں ہوا کہ اب چائنا کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ جب تک چائنا آن بورڈ نہیں ہوگا تو کلائمیٹ چینج اب انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ ایک تو P5 کو پھر مؤثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاملے اقوام متحدہ میں وہ 5 کی ہر وقت کنسلٹیشن ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا، اس G8 کو اب 17 ملکوں کی بھی ایک تنظیم بنا دی ہے، جس میں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے کہ چائنا ہے، ہندوستان ہے، برازیل ہے، آسٹریلیا ہے، میکسیکو ہے، جنوبی کوریا ہے، افریقہ ہے، ان سب کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو G8 کی میٹنگ جو ہوئی تھی 2 روز، اس کے بعد اب ان 17 ملکوں کی آج میٹنگ کی گئی ہے۔ اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک ڈسکشن کے لیے موجود ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان ہیں۔ صدیق صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، اسرار کسانہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج میٹنگ ہو رہی ہے دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی، اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کو باہر بیٹھ کر سارا کچھ ڈیسائیڈ جو کیا جا رہا ہے، اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور کیا موقف ہے آپ کا اس وقت پورے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ، توقع آپ نے بڑی اچھی کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک اور اس کے 16 کروڑ عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور ہماری پارٹی اور ہماری قیادت جناب نواز شریف کی سوچوں کا مرکز و محور یہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے حلیف سینئر پارٹنرز کا جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، اور جو مسائل درپیش ہیں اس وقت عوام کو اور پاکستان کو وہ حل ہوں۔ یہ جو دبئی میں یہ آج میٹنگ جو ہو رہی ہے، عوام کا ایک تاثر ہے، میں جہاں بھی گیا ہوں، جہاں بھی جا رہا ہوں، جتنے بھی فون آ رہے ہیں، ایک یہ تاثر ہے کہ ملکی معاملات کے لیے اب کوئی ایسی مشکل نہیں تھی، یہ میٹنگ پاکستان میں ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا ایک اپنا اختیار بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، وہ اگر وہاں میٹنگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اس میں انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تاہم ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے بطور پارٹنر کے، بطور حلیف کے، کہ وہ ان فیصلوں کے بعد ہمیں اعتماد میں لیں گے۔ اب اس توقع کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ وہ اس کے بعد ہمارے قائد جناب نواز شریف سے جناب آصف زرداری ملاقات کریں گے، تو ابھی تک ملاقات کا کوئی شیڈیول طے نہیں ہے، لیکن دونوں پارٹیوں کی قیادت کے درمیان ملاقات مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ جس وقت وہ چاہیں گے میوچول کنوینئنس پہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور اگر انہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہی نہیں بلکہ باقی کولیشن پارٹنرز کو بھی اعتماد میں لے، تاکہ جو بڑے فیصلے ہیں وہ اتفاق رائے سے۔ لیکن آپ نے صدیق صاحب جو یہ بات کی ہے کہ ملک کے اندر فیصلے ہونے چاہیے، ملک کے اندر کیسے کریں کہ زرداری صاحب تو چلے گئے ہوئے تھے وہاں پہ، میاں نواز شریف صاحب بھی لندن میں ہیں، تو اب یہ ملاقات تو پھر ظاہر ہے کہ باہر ہی ہوگی، اور اگر کئی دن اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے واپس تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ شریف صاحب تو لندن یہاں اتنا وقت انہوں نے دیا ہے، تو اہلیہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ آپ کو پوری قوم کو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو اتنے وقت دے کے وہ ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ یہ میٹنگ جو ایک عوامی تاثر ہے، جس طرف میں گیا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تو میٹنگ کے لیے یہاں آ سکتے تھے، یہ میٹنگ یہاں ہونی چاہیے تھی۔ اب اگر وہ میٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پاکستان میں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے، یہاں میٹنگ ہو، تو میرا مطلب ہے عوامی تاثر یہ ہے کہ یہ بہتر ہوتا۔ عوامی تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ
رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ نہیں لے رہی ہے اور برڈن شیئر نہیں کر رہی ہے. آپ نے وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب حکومت کو اس مسئلے میں ڈال دیا ہے کہ وہ یا تو نئے وزراء کو لے یا پھر وہ جو کسی طریقے سے برڈن ہے وہ شیئر کرے. تو وہ کس طرح کرے؟ یہ ایک کویسچن بہت بڑا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے. بہت بڑا سوال ہے، اور آپ جیسے کونا مشق آدمی سے حالات سے نظر بھی ہے اور جس کے پاس ریکارڈ بھی ہے، حقائق بھی ہیں، اعداد و شمار بھی ہیں، یہ سوال جو ہے میں نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کابینہ ہونے سے پہلے یہ کہا کہ ہم آپ کو فل سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی بنائیں اور اپنے منشور کے مطابق ملک اور قوم کی خدمت کریں، ہم آپ کو فل سپورٹ دیں گے، نہ آپ کے خلاف عدم اعتماد آئے گا، ہم ٹریجری بینچز پر بھی بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کی، دباؤ ڈالا، تو پھر ہم نے کہا پھر آئیے عدلیہ کو بحال کر. تو ہماری وفاقی کابینہ میں شمولیت مشروط تھی، تو وہ مشروط جب وہ 42 دن کے بعد بھی کام نہ ہوا تو ہم پھر اس کے بعد اس شرط واپس آئے ہیں. اب بھی ہم فل سپورٹ دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے نہ صرف یہ خطرہ نہیں ہے بلکہ پوری سپورٹ حاصل ہے کہ وہ سے اپنا کام کریں. لیکن جو کولیشن کے فیصلے، پہلا جو پاکستان میں، اس کے فیصلے اتفاق رائے سے ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. ہمیں اور باقی پارٹنرز جو پارٹنرز اے این پی بی اور مولانا فضل الرحمان، ہم میں سے کسی کو یہ گلا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیں بڑے فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لے رہی ہے. کو ڈے ٹو ڈے بزنس، ایک ہے اہم فیصلے گورنروں کا، گورنر گانا ہے، کسی ایکشن کا جیسے فاٹا میں انہوں نے فیصلہ کیا، یا اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ بینگ سینئر پارٹی ایٹ فیڈرل لیول وہ باقی سب کو اعتماد میں لے کے. لیکن صدیق صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب شہری رحمان صاحبہ واضح طور پر یہ کہتی ہیں، حکومتی منسٹرز جو ہیں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اور دیگر اتحادیوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان کو کانفرنس میں لیا گیا ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ جی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جناب نواز شریف نے کیٹیگریکلی لندن روانہ ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پہ کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. نیکسٹ ڈے شہری رحمان صاحبہ نے اعتراف کیا کہ ہاں جو اپنا خیبر ایجنسی میں جو آپریشن ہوا اس کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ تو انہوں نے تصدیق کر. مطلب یہ کہنے کا کہ ہماری قیادت نے بھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی ابھی تک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کولیشن کو باقی رکھنا ہے. لیکن کولیشن کیسے چلے گی صدیق صاحب؟ اگر کمیونیکیشن گیپ اس طرح قائم رہے گا تو کولیشن کیسے چلے گی؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں آپ. دیکھیں نا، یہ کتنی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں آپ کی جو سوال آپ نے اٹھایا ہے میں اس کی تردید ہی نہیں کر سکتا. میں ہوں اور میں یہ اس کا آپ کے ذریعے سب جو ناظرین اور سامعین سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری قیادت یہ کہہ تو رہی ہے پولیشن کو قائم رکھنا ہے، لیکن عمل سے ہمیں یہ کام دکھانا ہے. یعنی 16 کروڑ پاکستانی اگر روزانہ بیان جاری کریں، 1 فٹ جو ہے زمین نہ کھودیں یا 1 کلومیٹر سڑک تعمیر نہیں ہوگا، لیکن 1 کروڑ اگر عمل کے میدان میں اتر جائیں تو میں عرض کر دکھا سکتے ہیں، ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر دیں گے. جیسے کا معجزہ ہوا ایسے ہی دنیا دنگ رہ جائے گی کہ پاکستانی قوم نے کیا کیا دکھایا ہے. تو ہمارے سینئر پارٹنرز کو ہمارے ساتھ مل کے عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ کولیشن نہ صرف قائم رہے بلکہ 5 سال تک ملک کو. آخر میں یہ بتائیے گا کہ کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں تک کوئی میٹنگ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ہونے جا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں، لیکن دونوں سائڈ پہ کوئی ناممکنات نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے. ٹیلی فون اٹھا کے بات کریں گے. انہوں نے جو فیصلے بھی دبئی میں کرنے ہیں اس سلسلے میں اعتماد میں لینا چاہیے. وہ نواز شریف صاحب کو، ہماری پارٹی کو اعتماد میں لیں. پھر ساتھ ہی جو حلیف ہیں سب کی میٹنگ بلا کے اتفاق رائے سے فیصلے کریں. آپ کے ہاں کیا صدیق صاحب، آپ کے ہاں کیا توقعات ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو دبئی میں ہو رہی ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا جو پی ایم ایل این کا کیمپ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو وہاں میٹنگ ہو رہی ہے تو عدلیہ کی بحالی کے سلسلے میں، مشرف کی امپیچمنٹ کے حوالے سے اور آئین کی بحالی کے سلسلے میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو فیصلے وہاں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کمزور ہے، اسے اسٹرینگتھن کرنے کے لیے مزید اقدامات اقتصادی محاذ پر، زراعت کے محاذ پر، جو محاذ ہیں ان پر بھی کچھ یہ اپنے پارٹی فیصلہ کرے گی. پارٹی کے فیصلے پھر وہ لے کے حلیفوں کے پاس جائیں گے اور وہاں اتفاق رائے سے فیصلے ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو مزید ٹاپکس پہ بات کریں گے. سی یو ان اے بٹ.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, जिसमें D8 के बाद हमने D8 को पहले हमने डिस्कस किया था पहले वाले प्रोग्राम में, G8 को अब हम डिस्कस कर रहे हैं और अकरम ज़की साहब इज़ द मोस्ट पर्टिनेंट पर्सनैलिटी टू टॉक अबाउट इट। G8 को किया है। G8 अब नहीं, वो पहले एक प्रोग्राम हमने पहले किया था, उसमें D8 को किया था। तो ये बताइएगा अकरम ज़की साहब के इस जो मीटिंग हुई है G8 की, इसमें मेजर क्या क्या इश्यूज अंडर डिस्कशन आए हैं? देखिए जी, एक तो इशू आया है एनर्जी का, फूड सिक्योरिटी का। ठीक। एनर्जी के बारे में तो उन्होंने कोशिश ये की है कि कोई तरीका ढूंढा जाए कि तेल की कीमतें जो हैं, जो बहुत बढ़ गई हैं, वो ना बढ़ें। एक तो यह है कि उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, दूसरा जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं उनको इस पे माइल किया जाए कि कीमतें ज़रा उसको कम रखें, क्योंकि इसका पूरी एक इकानमी पर, इक़्तिसादियात पर बुरा असर पड़ता है और इन्फ्लेशन जो है उसका बहुत ख़तरा है। फिर डेवलपमेंट भी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करनी है तो उसके लिए एक रीजनेबल प्राइस पे एक सफिशिएंट क्वांटिटी में एनर्जी हमें। लेकिन साथ साथ एक और व्यू जो है एनर्जी के हवाले से ज़की साहब, वो ये है कि इस जो सप्लाईज बढ़ाने से एनर्जी क्राइसिस ओवर नहीं होगा। वो स्पेकुलेशन जो हो रही हैं, जो कार्टेलाइजेशन जो आपने कहा, जो एनर्जी सेक्टर में इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, बात है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें शामिल है। उसको भी ये करने की कोशिश अगर संजीदगी से करें तो हो सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने की है वो है क्लाइमेट चेंज के बारे में। लेकिन क्लाइमेट चेंज में भी आपको पता है जो क्योटो प्रोटोकॉल थी, अमेरिका उससे निकल गया, उसका हाशर बुरा है। उस पे भी कोई वाजे 2050 की बातें तो करते हैं कि 2050 तक 50% कमी करेंगे, लेकिन 2050 के दरमियानी अरसे में 2010 तक या 2020 तक या 2030 तक क्या करना है, उस पे कई लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई ख़ास बात हो जाए। कि यूरोप ने यह भी कहा कि उसका टारगेट हो जाए कि 2020 तक हम 40% कमी या 25% कमी या कोई भी फिगर, उस तरफ नहीं आए। तो इसका मतलब यह है कि एक दूर का टारगेट तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसको अमली जमा पहनाने का असल में वो सारी कुर्बानियां तीसरी दुनिया से तवक्को करते हैं। जो रियो में कॉन्फ्रेंस 1992 में हुई थी, अर्थ समिट जैसे कहते थे, वहां पर यही सवाल था कि जो अमेरिका और तरक्की याफ्ता मुल्क थे वो कहते थे हमने तो जो करना है वो करना है, बाकी आप लोग अब इसको मिशन ना करो ज्यादा। तो उस पे ये हुआ कि अगर हमने नहीं करना तो हमें और कंपनसेशन क्या मिलेगी। मसलन अगर मलेशिया या इंडोनेशिया अपने दरख्त ना काटे और ना बेचे या उसको उसी तरह रखे तो उनकी तो ज़रूरियात नहीं पूरी होती। तो इस लिहाज से अभी तक रवैया यही है जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका का रवैया ये है कि लिप सर्विस तो पे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी कोई सीरियस इक़दाम नहीं है। नीयत साफ नहीं है। अब पता नहीं नीयत साफ नहीं या जो वहाँ की लीडरशिप है वो शॉर्ट टर्म में सोचती है कि मेरा जो वक्त है 2 साल का या 4 साल का वो निकल जाए, तो उनकी पॉलिसी मिडिल ईस्ट के हवाले से है, तो उसमें आगले आए तो वो देखी जाएगी। वो ये एक विजन फॉर द ह्यूमैनिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट जो है वो इंसानियत को तकसीम कर दिया गया है। ठीक है। मैं ये देख रहा था इसमें जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की है, इसमें मैं देख रहा था कि जो डैनियल मिटलर हैं, ग्रीन स्पीस इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है इस G8 के एलामिया के बाद। उन्होंने कहा जी कि द G8 लीडर्स हैव फेल्ड द वर्ल्ड अगेन। करेक्ट। ठीक है। अब देखिए ना, ये जो लोग हैं जो कंसर्न हैं, तो अब देखिए ना, ये तो मैं कह रहा हूं अगर फर्ज कीजिए एल गोर जैसा आदमी कोई आ जाता तो हो सकता है कि अमेरिका की पॉलिसी ठीक हो जाती, क्योंकि उसका इस तरफ संजीदा है। लेकिन ये अभी जैसे टेररिज्म के सवाल पर भी नाक से आगे नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ताकत पर इस्तेमाल करते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये लोगों को मायूसी हुई है। और इसके बाद जब ये G8 वाले 17 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, जिसे तरक्की याफ्ता मुल्कों की कॉन्फ्रेंस या बड़ी इकानमी की कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें और लोगों को शामिल किया गया है, वहाँ भी जो बातें हुई हैं बड़ी सती बातें हुई हैं। उनका आप देखें अगर कम्युनिके
تو ایک جنرل قسم کی بات ہوئی ہے کہ فوڈ اور انرجی سیکیورٹی ہونی چاہیے اور کلائمیٹ چینج کے لیے جو پرانے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں بالی میں یا کوپن ہیگن میں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو یہ ایک ریچول کے طور پر میٹنگ مجھے لگتی ہے. اس میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی کنکریٹ. مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما مخدوم امین فہیم صاحب موجود ہیں. مخدوم صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مخدوم صاحب. وعلیکم السلام. مخدوم صاحب, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا اجلاس ہو رہا ہے دبئی میں, اور ماشاءاللہ آپ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کیا کیا ڈسکشنز ہوں گی اور کیا کیا فیصلے متوقع کیے جا سکتے ہیں اس سے؟ جی خدا کرے کہ ایسے فیصلے ہوں جو پاکستان کے غریب عوام کے حق میں ہوں, ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے ہوں, اور پاکستان کے اوپر اور غریب عوام کے اوپر جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کو ہٹانے کی کوئی بات کی جائے. جی, اور اس میں آپ کی کچھ توقعات ہیں خاص طور پر اکانومی کے حوالے سے, ججز کے ایشو کے حوالے سے, اور دیگر جو ایشوز ہیں جو اس وقت خاصے زیادہ جس کی وجہ سے پورا کولیشن جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے, تو آپ کچھ خاص توقعات رکھتے ہیں جس حوالے سے؟ جی مجھے کوئی توقع تو نہیں ہے لیکن امید کر سکتا ہوں. اور اس میں بلاول صاحب بھی شریک ہیں اور ان کی شرکت سے بھی امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ اس میں خاصے بڑے بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, اگرچہ اس کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سی ای سی کی میٹنگ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ منسٹرز وہاں پہ ہیں, پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں, زرداری صاحب وہاں پہ ہیں, تو اس حوالے سے آپ بھی کچھ اسی طرح سوچ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین کے ہوتے ہوئے چیئرمین کو ہی پریزائڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور مخدوم صاحب, آپ کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے جی؟ آپ آن بورڈ ہیں ود گورنمنٹس پالیسیز اور ساری جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ آن بورڈ ہیں؟ جی موجودہ گورنمنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے مجھے اور ہمارے جتنے بھی محترمہ کے سینسر لوگ تھے ان کو دور رکھا ہوا ہے, اس لیے اس حکومت سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ ہیں جس طرح آپ پہلے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے اپنا خون پسینہ دے کے بنایا ہے, اس پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. اس پیپلز پارٹی کو متحد اور متفق دیکھنا چاہتے ہیں, اس پیپلز پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جو محترمہ بے نظیر کی پارٹی ہے, جو اصل پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح آپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہی؟ وقت بتائے گا. چلیں مخدوم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اللہ کرے کہ وقت سب کچھ بتائے اور اچھا بتائے, اور آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے پر بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. مخدوم امین فہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے. ٹیسٹ فائر کیے ہیں, شہاب 3 جو ہے اس میں ایک ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کو کس تناظر میں لیا جانا چاہیے کہ جو ایرانین ٹینشنز ہیں ود دا یو ایس اور یہ ریجن میں جو معاملات ہو سکتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے نیئر فیوچر میں کہیں؟ دیکھیے امریکہ مدت سے ایران کو دھمکیاں تو دے رہا ہے, لیکن اگر آپ امریکہ کے بش ایڈمنسٹریشن کے پوری پالیسی کا تجزیہ کریں تو وہ ہارڈ ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کرتے, سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے. انہوں نے پہلے افغانستان پہ حملہ کیا, پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ آلدو ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں تھیں کہ ان کے پاس وہ ہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہے, کیونکہ بلنکس نے جو ہمارے انسپیکٹر تھے یو این کے کہا کہ نہیں ہے, تو ان پہ حملہ کیا. میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر ان کو یہ پتہ لگتا کہ ان کے پاس ہے تو حملہ نہیں ہوتا. کیوں کہ اس کے فوراً بعد کوریا نے صحیح نتیجہ نکالا. کوریا نے کہا ہمارے پاس ہیں اور اگر ہمارے پاس ہوا تو ہم استعمال کریں گے, اس پہ حملہ نہیں ہوا. اگر یہ وجہ تھی کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی وجہ سے حملہ ہوا تو کوریا پہ فوراً ہونا چاہیے تھا. کوریا پہ پھر چین کو بھی انوالو کیا گیا, 6 ملکوں کی کانفرنس کی گئی اس پہ. تو ایران نے کیونکہ عوام کی تائید کے ساتھ ایک سخت رویہ اپنایا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں اور اتنے کمانڈوز ہیں کہ ہم امریکہ کے مفادات کو پوری دنیا میں ہٹ کر سکتے ہیں, ہم اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کر دیا. ہم وہ اسٹریٹ آف ہرموز جس میں سے دنیا کا 30-35% تیل گزرتا ہے اس کو بند کر سکتے ہیں. تو اس لیے افغانستان اور عراق میں ناکام ہونے کے بعد امریکہ نے یہ جرت نہیں کی کہ ایران پہ حملہ کرے, پھر وہاں بھی 6 ملکوں کو انوالو کر کے
यूरोप के साथ और IAEA के साथ ईरान से बातचीत शुरू तो की। ईरान, डू यू थिंक इट्स इज अ tough target, hard target? Iran is a tough target because Iran doesn't have the weak will. उनकी यानी कि बल्कि इरादी। मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था, उनके एक जनरल हैं, जनरल हुसैन सलामी, उन्होंने कहा जी वी वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट दोज हु कंडक्ट देयर फॉरेन पॉलिसी बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ थ्रेट अगेंस्ट ईरान हैव टू नो दैट आवर फिंगर इज ऑलवेज ऑन द ट्रिगर एंड वी हैव हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स रेडी टू बी फायर्ड अगेंस्ट प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स। इसमें आपका कमेंट लूंगा, लेकिन हमारे साथ हाजी अदील साहब हैं, ANB से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, आज पीपल्स पार्टी की क़यादत का, आला क़यादत का इजलास हो रहा है दुबई में, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब भी हैं। तो आप इससे क्या तवक्कुआत रखते हैं? ANP क्या सोच रही है आज पेशावर में बैठे हुए? देखें, पीपल पार्टी का हक है कि वो जब चाहे, जहां चाहे और जिन लोगों से बात करना चाहे, वो उनका हक है। उनका अपनी पार्टी है, वजीर आजम भी उनका है, वज़रा भी उनके हैं, उनके अपनी कमेटी के कोई जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, ये उनका हक है। लेकिन असूलन पाकिस्तान के अवाम ये पसंद करते हैं कि इस किस्म की मीटिंग अगर सियासी पार्टी, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां करें तो अपने पाकिस्तान के अंदर करें। अब ये एक नई रवायत पैदा हो गई है कि लंदन में मीटिंग हो रही है, दुबई में मीटिंग हो रही है, और ये कुछ अच्छा मैसेज आवाम को नहीं जाता है। मैं तो इससे इनकार नहीं करता कि उनका अपना हक है, वो कर सकते हैं, जब चाहे मिले। जरदारी साहब उनके को चेयरपर्सन हैं, जहां भी मिले। लेकिन ये जो नई एक रवायत हमारे पाकिस्तान की सियासत में पैदा हुई इन दो बड़ी पार्टियों ने, कि कभी वो लंदन में मिल रहे हैं, कभी वो दुबई की उनकी मुलाकातें हैं, फिर अपनी पार्टी के लोगों को भी बुलाया जाता है। मोहतरमा बेनजीर साहबा जिस जमाने में बुलाया करती थी, तो उनका मसला ये था कि पाकिस्तान में आने में उनके लिए कोई पाबंदियां थी, मुश्किलात थी। इसी तरह मियाँ साहब जब थे तो उनको पाकिस्तान में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तो वो पाबंदियां खत्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि हमारे कायदीन पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के मसले। लेकिन इसमें अभी जो आजकल खबरें चल रही हैं कि एक्सपेंशन हो सकती है कैबिनेट में, क्या आपको कोई इस तरह का नोट दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से? मेरी इत्तला है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है हमारे पास, लेकिन हमसे ये वादा किया गया था कि जब एक्सपेंशन होगी तो हमारे मजीद वजीर या स्टेट मिनिस्टर लिए जाएंगे। उसमें तादाद की भी कुछ आपको एश्योरेंस दी गई थी जी? तादाद भी कुछ बताई गई थी कि मजीद? उस वक्त हमें बताया गया था कि हमारे 2 मजीद वजीर या स्टेट मिनिस्टर लिए जाएंगे। डिपेंड करता है कि वो दूसरी जो इत्तेहादी पार्टी हैं या खुद पीपल पार्टी की क्या प्रोपोजिशन है। ठीक है। तो देखें ना, ये तो इत्तेहाद है, और नंबर्स ये में है कि जिस पार्टी के ज्यादा अरकान है उनकी ज्यादा नुमाइंदगी होगी, जिनके कम होगी उनकी कम नुमाइंदगी होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि नंबरों से भी कम मिले तो वो तो उसमें बदमजगी पैदा होती है। ठीक है। अच्छा, वो टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, हाजी साहब ये बताइएगा कि सुना है कि मुआहिदा हो गया है खैबर एजेंसी में जो मामला चल रहे थे बड़ा कबाइल का गवर्नमेंट के साथ, क्या लेटेस्ट डिटेल्स हैं आपके पास? कुछ हैं जी इस तरह हवाले से? देखिए, मैं अभी इस्लामाबाद से चल के सीधा पेशावर आ रहा हूँ, चूंकि एक हमारे पार्टी के एक अजीज जी सुना है बिलावल साहब की वालिदा जी। तो अगर जो मुआहिदा हो रहा था, अगर ऐसा मुआहिदा हो गया है, आपने जो न्यूज दी है, तो ये तो बड़ी खुशान बात है। क्योंकि देखिए, हमने अपने सूबे के अंदर भी शरीयत मोहम्मदी ग्रुप से और पाकिस्तान के जो स्वात के तालिबान हैं उनसे मुआहिदे किए हैं, और वो मुआहिदे पे कम अज कम शरीयत मोहम्मदी ग्रुप तो बड़ी ईमानदारी से वो हम चल रहे हैं, और तालिबान वालों ने भी अब दोबारा मज़ाक़ात को बहाल किया है। तो अगर ये लश्कर इस्लाम और ये दूसरे लश्कर, ये जो मुआहिदा हुआ होगा तो ये यकीनन लश्कर इस्लाम से हुआ था, क्योंकि ये अफरीदी कबाइल का जो जिरगा था वो पॉलिटिकल इंतजामिया उन सब से बात कर रहा था। तो अगर ये मुआहिदा हुआ है तो ये बड़ी खुशान बात है, क्योंकि ये सारे मसले बातचीत से ही हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बंदूक से नहीं हल हो सकते। बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह करे कि आपके सूबे में खास तौर पर अमन अमान और अमन आशती का दौर दौरा हो, और मुल्क के जो मसाइल हैं वो खत्म हो। पूरे पाकिस्तान में आमीन, बशमूल सेटल्ड एरिया फाटा में और हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में बेशक अमन हो, क्योंकि ये मुसलमानों को मार रहे हैं और बाहर की कुव्वतें इसका फायदा उठा रही हैं। ठीक है। आप देखें, हमारी इस वाकयात की वजह से हमारी इकानमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लोग खौफजदा हैं, पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है।
تو اگر یہ امن آ جائے جی بالکل تو انشاءاللہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے. جی جی تو یہ بڑی کامیابی ہے. چلیں اللہ کرے کہ اس طرح کی اور بھی کامیابی ہمیں مل سکے. علاقوں میں بھی امن کے معاہدے ہوں اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی صحیح طریقے سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب ANP کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے. کمنگ بیک ٹو یہ ایک ہمارا جو اٹس اے مکس آف انٹرنیشنل اینڈ لوکل. تو یہ معاہدے پہ بات کر لیتے جی ہیں. معاہدے پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن مجھے ذرا ایران پہ ذرا بتائیے گا. ایران نے جو کہا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے ہر وقت ٹریگر پہ رہتا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ آپ کا پوائنٹ پروو ہوا کہ اٹس ناٹ اے سافٹ ٹارگٹ. اٹ از ناٹ اے سافٹ ٹارگٹ. بلکہ میری تو اطلاع یہ ہے کہ جب شروع میں امریکہ میں بہت کوشش ہو رہی تھی ایران کے خلاف تو جب انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو جو پرو اسرائیل لابی وہاں پہ امریکہ میں تھی اگرچہ اسرائیل کہتا رہتا ہے کہ ہم ان کو ہٹ کریں گے یہ کریں گے وہ امریکہ والوں کو کہہ رہی تھی کہ نہیں اس سے تم تو بچ جاؤ گے ہمیں نقصان پہنچے گا. اور اسرائیل کا سائز بھی کتنا ہے کہ وہ ان تک تو ان کی رسائی ہو سکتی ہے نا. امریکہ تک تو ان کی شاید رسائی اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے. اور ابھی بش نے جو بیان دیا ہے کل اس نے ایک عجیب بیان دیا ہے. اس نے اپنا سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ لیا ہے. اس نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات میں نے بہتر کر دیے ہیں اور عراق میں بھی حالات کچھ میں نے بہتر کر دیے ہیں. جو میرا سکسیسر جانشین نیا صدر ہوگا اس کی سب سے زیادہ مصیبت پاکستان ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس نے ایران نہیں کہا. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں الارم بیلز بجنی چاہیے اس بیان کے اوپر کہ ہمارے تو وہ پاکستان کو میرا خیال ہے کہ سافٹ ٹارگٹ سمجھتا ہے کیونکہ جب بھی وہ آتے ہیں اور جو بھی کاروائی کرتے ہیں یا تو ان کو اجازت دے دی جاتی ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری مشترکہ کاروائی ہے. یہ کبھی تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے خود کیا ہے. اب ہمارے وزیر خارجہ کا پرسوں بیان تھا کہ جو کچھ وہ کاروائی کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی سے کر رہے ہیں. تو ہماری مرضی پچھلے 8-9 سال سے چل رہی ہے. تو مرضی اگر ہماری ہے کہ ہم اس طرح کے الائی ہیں کہ آؤ بھائی ہمارے علاقے میں اگر کاروائی فوجی بھی کرنا چاہتے تو یہ عادت ویسے ذکی صاحب پچھلی گورنمنٹ نے ڈالی تھی ان کو اور اب وہ ایسی ڈلی ہے کہ اسے جاتے جاتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اب وہ اس کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کر بش صاحب جو اپنی ناکامیاں ان کو ہر جگہ ہوئی ہیں اس کامیابی تو ظاہر کرنا چاہیں گے کوئی نہ کوئی. تو وہ کامیابی یہی ہے کہ پاکستان کو ذرا کچھ تھوڑا سا جو بھی کرنا جانے سے پہلے اپنی لیگیسی کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرے. یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو ناظرین کہ اسی اسٹیٹمنٹ میں جو میں نے جنرل حسین سلامی کی بات کی تھی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ول چیز دی اینیمیز آن دا گراؤنڈ اینڈ ان دا اسکائی اینڈ وی آر ایبل ٹو ریئیکٹ اسٹرانگلی ٹو اینیمیز تھریٹس ان شارٹیسٹ پاسبل ٹرمز. اور یہ جو بات ہوئی ہے اس میں ولیم برنز جو ہیں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشل ہیں انہوں نے کہا کہ ایران از ایز سیریس اے پرابلم ایز اینی وی فیس ٹوڈے. یہ انہوں نے اس کے حوالے سے کہا ہے. اور امریکہ میں یہ بات اب مختلف سرکلز میں تھنک ٹینکس میں یہ آ رہی ہے. ہے. آپ کو تھوڑا سا روکوں گا میں ذرا تھوڑا ہمارے ایک نمائندے آگے ہیں ان سے لائن پہ ذرا چونکہ آگے ہیں اس لیے بات کر لیتے ہیں. نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نصر اللہ صاحب السلام علیکم. جی اور باڑا قبائل کے درمیان میں ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کون کون سے فریق نے کیا کیا مانا ہے؟ اس معاہدے کے جو بنیادی فریق تھے وہ تو لشکر اسلام اور حکومت تھے اور اس میں پھر جو باڑا کی قبائل ہے وہ درمیان میں آ گئے اور انہوں نے جرگہ شروع کر دیا اور گزشتہ 5-6 روز سے یہ مذاکرات جاری تھے. اس سلسلہ میں جرگہ ارکان تیرا بھی 2 دفعہ گئے. درفتادہ ایک علاقہ ہے اور وہاں لشکر اسلام کے امیر منگل باغ سے بات چیت کی اور گزشتہ رات واپس باڑا پہنچ گئے اور آج صبح پشاور خیبر ہاؤس میں انہوں نے پولیٹیکل حکام خیبر ایجنسی سے ملاقات کی اور مذاکرات شروع کر دیے اور 8-10 گھنٹے طویل انتظار کے بعد صحافیوں کو اس مذاکرات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی. تو یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ کامیاب رہے اور حکومت کی جو عملداری ہے وہ باڑا بازار میں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تفصیلات اس معاہدے کی آپ کے پاس آئی ہیں کہ کیا کیا کنڈیشنز طے ہوئی ہیں؟ اس میں جو شرائط ہیں ایک تو یہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ کرفیوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور باڑا بازار کھولنے کا اعلان کیا. یہ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کیپٹن ریٹائر طارق حیات نے صحافیوں کے اس بارے میں تفصیل سے بات کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ لشکر اسلام جو ہے وہ پشاور میں حکومت کی عملداری کو چیلنج نہیں کرے گی. اس کے علاوہ جو باڑا بازار کا ایک محفوظہ علاقہ ان کو کہا جاتا ہے خصوصی باڑا بازار کا ہے اس میں بھی لشکر اسلام کا عمل دخل نہیں ہوگا اور اسلحہ کی نمائش پر ادھر بازار میں پابندی عائد ہوگی.
ताहम जो लोग जाती दुश्मनियां रखते हैं उनको हुकूमत की जानिब से असला परमिट जारी कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा बाड़ा बाजार में अमन कायम करने के लिए कबाइल पर मुश्तमिल एक 13 रुकनी कमेटी कायम कर दी जाएगी, जिसके सरबराह असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बाड़ा होंगे। ठीक। और लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो खैबर खासादार फोर्स अदा करेगी और एक सूबादार इस बाड़ा बाजार का इंचार्ज होगा। वेरी वेल डन। ये मुझे बताइएगा कि जो लोग पकड़े गए थे, जो गिरफ्तार हुए थे, वो रिहा कर दिए जाएंगे? इस बारे में पॉलिटिकल एजेंट ने कहा कि इनकी छानबीन जारी है और इंशाल्लाह 1-2 रोज में उनको रिहा कर दिया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल रिपोर्ट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे, और वो बता रहे थे तफसील के साथ कि क्या क्या इसमें माहिदे में शराइत तय हुई हैं, और जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है कि कम से कम इस हवाले से मामला जो है वो तय पा चुका है। अब मेरे ख्याल है इसी पे बात करते हैं कि जो मैं जरा ईरान की बात को ख़त्म कर लूँ। अब अमेरिका में बहुत से जो उनके थिंक टैंक है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि ईरान से बातचीत करें, फौजी रास्ता जो है वो उनके मफाद में नहीं है। मैं एक और बात कहूँ कि एक साफ टारगेट उन्होंने समझकर लेबनान का इशू भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से कार्रवाई करवाई थी, वहाँ भी नाकामी हुई और वो भी साफ टारगेट नहीं साबित हुआ, और वहाँ भी कुछ शवाहिद ये मिले कि उसके पीछे सीरिया की और सीरिया के पीछे ईरान की ताकत भी थी। तो इसलिए अब वो ईरान को ज़्यादा संजीदगी से ले रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी तो कर रहे हैं। वो तो जैसे जब अफ़गानिस्तान में नाकाम हुए तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की वजह, हालांकि हकीकत ये है कि ख़ुद नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के तालिबान को हमारे ट्राइबल एरिया में धकेला था, और वो अगर वहाँ हैं तो उनको वहाँ से निकाला गया है और हमारे पास है। शुरू में जो मुआहदा हुआ था उस वक्त यही कहा गया था कि इनको आप रखें अल-कायदा में। लेकिन एक चीज़ आपने कही कि ईरान के हवाले से उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। अच्छा, अब उनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है इसकी समझ नहीं आती कि जब हम मुज़ाकरात करते हैं अपने लोगों के साथ तो हमें कहते हैं कि मुज़ाकरात ना करें, और आप इनके ऊपर हम साफ टारगेट है ना, हम टफ स्टैंड लें तो हमें भी इजाज़त देंगे मुज़ाकरात करने की। हमारे मुज़ाकरात जब होते हैं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि फौजी कार्रवाई करो, और ये बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है कैसे टफ हुआ जाए, उनको कहा जाए कि हम आपके साथ कोई देखिए बात ये है, टफ होने का एकदम ये तो तरीका नहीं है कि हम नहीं करते, लेकिन बुनियादी बात है कि आप पॉलिसियां बनानी शुरू करें। जब आप वो लोग जो हैं वो एक प्रोटोकॉल को रखते हैं। हमारे यहाँ उनका कोई भी किसी लेवल का भी अफसर आता है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी मिलता है, हमारा प्रेसिडेंट भी मिलता है, हमारा चीफ ऑफ द आर्मी भी मिलता है। अब अभी बाउचर साहब आए थे, तो ये दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता है। अब जो हमने जब अपना यू टर्न लिया था अफगानिस्तान पे, तो सदर बुश ने तो मुशर्रफ साहब को फ़ोन नहीं किया था, कॉलिन पावेल ने किया था। वो एक दर्जा उनसे कम था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके टेलीफोन पर भी वो रजिस्ट नहीं कर सके। ये अजीब सी बात है। वैसे मैं कई दफ़ा मैंने वहाँ पे देखा कि इन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, इनको टैक्सी नहीं मिल रही होती है, और जब यहाँ पे आते हैं तो हम पूरा मुल्क जो है वो बिछा देते हैं उनके लिए। ये अजीब सी बात है। लेकिन हम दुबई चलते हैं और हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान असद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी अरसलान, बहुत सी तवक्कुआत यहाँ पे लोगों ने बांधी हुई हैं आज की मीटिंग के हवाले से। आपने कहा था कि कोई ख़ास इतना बड़ा कोई मामला नहीं हो रहा, लेकिन बिलावल साहब भी वहाँ पे हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक हमें बताया भी ये गया है कि ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। इसरार, इससे पहले एक और अहम बात मैं आपको बता दूं जो शायद अभी तक रिपोर्ट कहीं नहीं हुई, और मैं पहले दफा आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं कि इस वक्त वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की यूएई के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात। लाइन ड्रॉप हुई है। मैं पैनल प्रोड्यूसर से कहूँगा कि अरसलान के साथ दोबारा रब्ता किया जाए ताकि जो वो ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे रहे थे वो हम नाजरीन के साथ शेयर कर सकें, और जिस हवाले से हम बात करना चाह रहे थे उनसे मज़ीद सवाल भी पूछ सकें। एहसन इकबाल साहब के बारे में मुझे बताया गया कि वो लंदन जो है वो तशरीफ़ ले गए हैं, और ये एक कोई शटल डिप्लोमेसी चल रही है दुबई और लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, ये एक ट्रायंगल सी बन रही है। और दोबारा बात करते हैं अरसलान असद के साथ और उनसे पूछते हैं। जी अरसलान, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लाइन ड्रॉप हो गई थी, बताइएगा क्या हुआ।
جی آپ نے پوچھا ہے مجھ سے جو یہاں پر ایک اہم اجلاس ہے اس کے بارے میں کہ اور آپ اس سے پہلے کوئی چیز بریکنگ نیوز بھی دے رہے تھے ارسلان، وہ بھی بتائیے گا. جی میں یہاں پہ یہ نیوز دے رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی UAE کے جو وزیر اعظم ہیں شیخ محمد بن راشد ال مختوم ان سے ملاقات جاری ہے. اس ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سینیٹر آصف علی زرداری، وزیر اطلاعات شیر رحمان، قمر زمان قاہرہ اور سید خورشید شاہ بھی شامل ہیں. سر جو آپ نے پہلا کوشچن کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جو قیادت ہے اس کا اجلاس ہوا ہے. ایک اجلاس بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہم ملاقات کہہ سکتے ہیں. اس ملاقات میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی شامل تھے، پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تھے، آصفہ بھٹو زرداری، بختاور بھٹو زرداری، اور اس میں وزیر اعظم سید یوسف گیلانی بھی شامل تھے، وزیر اطلاعات بھی شامل تھی، شیر رحمان، قمر زمان قاہرہ بھی تھے، سید خورشید شاہ بھی تھے. ٹھیک. اور اس میں ارسلان یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ سوچا جا رہا ہے اس کے بعد اسرار اس کے بعد جو میرے قمر زمان قاہرہ سید خورشید شاہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ایک معمول کی میٹنگ تھی جس میں پارٹی امور پر بات ہوئی ہے اور اس میں اور کسی امور پر بات نہیں ہوئی، یہ صرف پارٹی امور پر ہمارا فوکس تھا اور اس پر ہماری بات کی ہے. پھر وزیر اعظم جب باہر آئے میٹنگ سے انہوں نے بھی صحافیوں کو یہی بتایا کہ ایک معمول کی میٹنگ تھی جس میں پارٹی امور پر ہماری فوکس تھا، پارٹی امور سے ہماری بات ہوئی. کوئی سیاسی بات آپ نے اندر سے کوئی سمیل نہیں کی؟ کوئی ایسی بات کہ جو ججز کے حوالے سے، پریزیڈنٹ کے حوالے سے یا دیگر ایشوز جو یہاں پہ سوچے جا رہے ہیں اس حوالے سے کوئی سیاسی بات آپ کو نہیں ملی ہے ابھی تک؟ نہیں سر، ایسی کوئی خاص بات بالکل نہیں تھی. اور دونوں رہنماؤں جب باہر نکلے، آصف علی زرداری صاحب بھی، وزیر اعظم صاحب بھی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک معمول کی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے اپنے جو ہے پارٹی امور کے بارے میں بات کی. چلیں ارسلان، ابھی ہم موو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. ارسلان اسد ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ وہاں پہ موجود ہیں دبئی میں پرائم منسٹر گیلانی کے انٹراج میں، اور وہاں پہ مختلف جو ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی رپورٹ ہمیں دے رہے تھے. کمنگ بیک ٹو دیٹ فاٹا ریجن، جی اس میں ہمیں اکرم ذکی صاحب اب کیا کرنا چاہیے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ایک تعلق ہے اس میں عجیب سا ایک تعلق ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس میں، ہم اور سسپیشنز ہیں، وہ ہمیں ایلائی بھی کہتے ہیں اور شکوک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ہمیں ان سے سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا تھا وہ ہم نے بڑی دیر آزمایا ہے، وہ نہیں چلا، اور اس میں ہمارا دونوں طرف نقصان ہوا ہے. آدمی بھی ہمارے مرے ہیں اور فوجی بھی ہمارے مرے ہیں. ہم نے آپ کے کہنے پر 1,00,000 کے قریب فوج وہاں اپنی لگا دی. ٹیررزم جو ہے وہ پھیل رہی ہے. وہ عراق میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے خود تسلیم کیا کہ 10 گنا ہو گئی ہے. اب ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے جس میں 3 عنصر ضروری ہیں. ایک کہ جو لوگ وہاں پر ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ناخوش ہیں، ان کے ساتھ ہم بات چیت کر کے یہ پتہ لگائیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا سیاسی مقصد کیا ہے اگر کوئی ہے تو. دوسرا، وہاں کے لوگوں کو کوئی روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، کیونکہ ان کو پہلے جو تربیت دی گئی تھی لڑنے وڑنے کی اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو ایک تو اقتصادی پروگرام ہونا چاہیے، سیاسی پروگرام ہونا چاہیے، اور طاقت کو پیچھے رکھنا چاہیے. جیسا کہ یہ میٹنگ ابھی ہوئی تھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے تحت، اس میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے، اور اس میں فوجی کارروائی کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا تھا. لیکن عملی طور پہ فوجی کارروائی جو ہے پہلے نمبر پہ آتی ہے. لیکن اس میں ایک اور جو کوسچن، واٹ اف دی امریکنز ڈونٹ وانٹ اے اسٹیبل پاکستان؟ یہ بھی تو ایک لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں. کی بات مان لیجئے، ان کو دشمن تشریف کریے، دوست نہ تسلیم کریے. آپ بتائیں، یور ٹیک آن اٹ. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے کہ وہ ہم آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں وہ کمفرٹیبلی نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ کا تعاون ان کو نہ ہو. تو جو افغانستان میں داخل ہوئے تھے وہ پاکستان نے جو لاجسٹک سپورٹ کے نام پر ان کو ہر قسم کی فیسلٹی دی تھی، اس کے بغیر وہ اور افغانستان میں رہنا ان کی اب اس تیل کے لیے جو کہ وسطی ایشیا کا ہے، ریسورسز ہیں، ضروری ہے. ہو سکتا ہے
کہ اگلی امریکن حکومت وہ عراق سے شاید تھوڑا سا پیچھے امریکہ کی بات ہو رہی ہے اور چلتے ہیں امریکہ دوبارہ اور امریکہ ہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے نیو یارک سے مسعود حیدر صاحب ہیں فون پہ, ان سے بات کرتے ہیں. مسعود صاحب السلام علیکم. جی مسعود صاحب, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نیو یارک میں ہیں آپ کے شہر میں, اور یہ بتائیے گا کہ ان کا کیا ایجنڈا ہے, کیا وہ چاہتے ہیں. سنے کہ یو این کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی کل میٹنگز ہونے والی ہیں, کیا ایجنڈا ہوگا؟ بھائی ان کا تو ایجنڈا تو صاف چیز ہے کہ آج وہ ابھی پاکستان کے اپنے افغانستان کے فورن منسٹر صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی ہے جی, جس کے اندر انہوں نے آج افغانستان پہ کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل مل رہی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اس سے پہلے ان سے ایک ملاقات کی, 45 منٹ کی ملاقات ہوئی جو کہ خوشگوار ایٹماسفیئر جسے کہتے ہیں اس میں ہوئی, اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ پاکستان اور افغانستان کس طرح کوآپریٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دہشت گردی کے خلاف, اور کچھ ایشوز جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں وال اسٹریٹ جرنل سے اس وقت کرنے کے لیے انٹرویو کے لیے, پھر وہ دوپہر میں آئیں گے سیکورٹی کاؤنسل میں ملیں گے. ٹھیک ہے. اور جو یو این میں ایک درخواست دی گئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی ڈیتھ کی اس کے لیے تحقیقات کے لیے, اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ آپ اندر سے لوگوں سے ملتے ہیں یو این میں؟ آپ کو اپڈیٹ دے دوں جلدی سے, کیونکہ اس کے اپڈیٹ اس کی یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل صاحب سے جو ہم نے 3-4 بار پوچھا ہے, انہوں نے یہی کہا کہ ہماری لیگل ٹیم اس کو اس وقت اسٹڈی کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے انویسٹیگیشن اس کی صحیح معنوں میں ہو سکتی ہے یا آیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب ان سے ملیں گے تو وہ صاحب یہی درخواست کریں گے کہ ہماری درخواست کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. تو سیکرٹری جنرل کو میں آپ بتا دوں کہ کیا ان کے پاس آپشن ہے. ایک آپشن ہے کہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کو بھیج دیں, سیکورٹی کاؤنسل اس پہ دیکھنے کے بعد ڈٹرمن کرے کہ یس انکوائری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یا پھر وہ جنرل اسمبلی کو بھیجیں, کیونکہ دونوں چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ پیسے یونائٹڈ نیشنز جو ہے نا ایئر مارک کرے گا سرٹن فنڈنگ اس کمیشن کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کیا جائے. تو وہ اب جو ہے کل کی شام کی 4 بجے کی ملاقات میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور مسعود صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے, واشنگٹن میں کیا یہ جو گراؤنڈ ورک کیا جائے گا وزیر اعظم صاحب کے دورے کے حوالے سے, یا کچھ اور بھی ایجنڈا ہے وہاں پہ؟ نہیں, ایک تو گراؤنڈ ورک کیا جائے گا ان کے حوالے سے, اور جیسے فارن منسٹر آف پاکستان تو ویسے بھی پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کچھ اس قسم کے ہیں کہ گفتگو ہر وقت ہوتی ہے, خاص طور پہ اس وقت جو دہشت گردی کراچی میں ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے اور افغانستان میں ہوئی ہے, اس سلسلے میں تو ان کی بہت سی گفتگویں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. بالکل ٹھیک. مسعود صاحب تھینک یو ویری مچ, اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ٹرپ کے بعد اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کے ٹرپ کے دوران آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. مسعود حیدر صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان نیو یارک ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو یو این میں ہم نے اپلائی کیا ہے ایک تحقیقاتی کمیشن کے لیے, اس میں آپ کا جو تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب تو کوئی غیر حکومت ہو اور جس پہ اعتماد نہ ہو, تب تو ایک مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی غیر جانبدار تحقیق کروائی جائے. جب اب پیپل پارٹی کی اپنی حکومت ہے, ان کا اپنا وزیر اعظم ہے, اپنا انٹیریئر ہے, تو سب سے بہتر انویسٹیگیشن جو ہے وہ حکومت خود کر سکتی ہے. باہر سے جو لوگ آئیں گے, ریسورسز ہیں اس طرح کے جو بالکل ہے, باہر سے جو لوگ آئیں گے, فرض کیجئے 4 آدمی آتے ہیں جو پاکستان کو نہیں جانتے, جو یہاں کی زبان نہیں جانتے, وہ کیسے انویسٹیگیشن کریں گے؟ دوسرا جو حریری کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں دراصل الزام یہ تھا کہ جو صدر وہاں کا تھا اس کو پشت پناہی تھی سیریا کی, اور اس میں الزام یہ تھا کہ سیریا کسی طرح سے ملوث ہے, اور امریکہ کیونکہ سیریا کو اس میں ملوث دکھانے کے لیے اس کا انٹرسٹ تھا, اس لیے وہ کمیشن بنا تھا. یہاں پر تو کوئی ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا ابھی تک کہ کوئی غیر ملک اس میں انوالو ہے, بین الاقوامی مسئلہ نہیں ہے. اگر دہشت گردی کوئی ہوئی ہے
تو جو الزام ابھی تک لگائے ہیں وہی اندرونی لوگوں پر ہی لگائے ہیں, کسی بیرونی ملک پہ لگایا نہیں گیا. تو اور کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ تو کسی نہ کسی طریقے سے کون اس کے پیچھے ہے, تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس پہ کوئی کہتے ہیں کہ $31 ملین کے قریب خرچ آئے تھے اس تحقیقات میں, تو وہ کون برداشت کرے؟ یہ جو مسعود صاحب بات کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں ایک سافرنٹی کا بھی سوال آتا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے, ہمارے ملک کا لیڈر ہمارے ملک کے اندر مارا گیا ہے, ہماری اپنی حکومت ہے, ہم کیوں کسی باہر بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہماری ساورنٹی اللہ کرے کہ قائم رہے اور دائم رہے. آپ کا بہت شکریہ کرم ذکی صاحب, آپ تشریف لائے اور تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی. ناظرین, آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھا اور اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو روزانہ کی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور تفصیل کے ساتھ شیئر کریں. آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اجازت دیجیے آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوما خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراغ سانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے. فرائیڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.